باب اللہ شاہ کے اشعار انہوں نے پڑھے اور انہوں نے یہ کہا کہ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہوں تو کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کہیں تو ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، یہ الفاظ ان کے بھئی پڑھ تو عالم فاضل ہوئے ہوں تو اپنے آپ نو تو پڑھیا ہی نہیں، یہ اصل میں وہ اخلاص کا درس دے رہے ہیں کہ بھئی تو نے علم تو بہت حاصل کر لیا ہے لیکن اپنی اصلاح تو نے کی نہیں، تو اگر تیرے دل میں تقوی نہیں پیدا ہوا، خوف خدا نہیں آیا اور تکبر تیرے دل سے نہیں نکلا اور بس تیری نظر اپنے اوپر ہی ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، اور اس طرح کے تیرے خیالات ہیں، تو پھر تجھے اتنا بڑا عالم بننے سے کیا حاصل ہوا؟ یہ تو اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ آخری بات ہم کر رہے تھے دوسری باب اللہ بات اب شاہ ایک تو یہ کہ جو اصلاحی پہلو پر انہوں نے وہ گفتگو بالکل کی صحیح ہے، اور انہوں نے علماء کو ایڈریس کیا کہ جو عمل کم کرتے ہیں اور علم تو ہے ان کے پاس. اور پھر یہ جو کہنا کہ ہم نے مسجد چھوڑ دی، مندر چھڈی مسجد چھڈیا مندر مسیتی، تو یہ بات درست نہیں ہے. مسجد سے رابطہ منقطع کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس طرح کی تبلیغ کرنا بھی بلکہ دین کے ساتھ بغاوت کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ایک کامل بندہ اس طرح کے الفاظ بولے. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی فضول باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دی ہیں، حتیٰ کہ ان کو نماز کا بھی باغی دکھایا گیا ہے. وہ جو انہوں نے اشعار بولے ان کے اندر بھی ایک جگہ ایسا لفظ آیا ہے کہ بالکل نماز سے چھوڑ دے علم کتاباں دا تھے نہ نماز بھی تو ہاں، تو اس طرح کا درس دینا کہ نماز چھوڑ دو اور مسجد چھوڑ دو، یہ تو دین کے ساتھ بغاوت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی شخص کو کھڑا کروں اور خود میں لکڑیاں لے کر جاؤں، ساتھ آدمی لے جاؤں، اور اگر ان گھروں میں بچوں اور عورتوں کا مجھے ڈر نہ ہو کہ وہ بھی جل جائیں گے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہیں ان لوگوں پر جو مسجد میں نہیں آتے، تو کوئی آدمی اٹھ کر شعر بنانا شروع کر دے کہ چھڈو مسجد چھڈو مسیتی. ایسے جہلا ہمارے معاشرے میں ہیں جو نماز کے خلاف درس دیتے، کہتے ہیں کہ اصل دل کی نماز ہوتی ہے. وہ نماز پڑھتی نہیں. میرے ساتھ ایک آدمی حج پر گیا، وہ وہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے ہوٹل میں کھڑا اپنے بیٹھا رہتا تھا. تو یہ اس طرح کے جاہل اور گمراہ اور بددین لوگ ہوتے ہیں، اور باب اللہ شاہ کا کلام میرے خیال میں نہیں ہو سکتا، یہ ان کی طرف منسوب ہیں چیزیں. جی ہاں، آپ نے گفتگو بہت پیاری گفتگو سنی ہے ناظرین گرامی، اور بالکل علامہ صاحب نے صحیح فرمایا ہے. اس طرح کے ویسے بھی شاہ صاحب کے ساتھ یہ یقیناً اشعار منسوب کیے گئے ہوں گے، ان کے اپنے اشعار یہ نہیں ہوں گے. بابا بلے شاہ صاحب تو خود یقیناً ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، اور ویسے بھی اگر اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے صوفیاء کا کلام، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ کلام جو عالم مستی میں یا کیفیت میں لکھتے ہیں اس کی ایک تعویل ظاہری شریعت کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے. ظاہری شریعت کے مقابلہ میں وہی تحریر، وہی اشعار اور صوفیاء کا کلام، ان کے اپنا فتاوی ثنائیہ کے اندر یا دیگر تمام فتاوی میں کتب میں بات موجود ہے کہ صوفیاء کا کلام محل نظر یا محل نظر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کلام، بعض کلام ان کے جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ عالم مستی یا استغراق کی کیفیت کے ہوتے ہیں، سم ٹائم جذب کی کیفیت کے ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہری احکام کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. اور دوسری بات یہ اگر لایا بھی جائے تو جو کوئی بھی معنی ہوگا وہ معنی معولہ مراد لینا ہوگا. مسجد چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خلوص دل کے ساتھ مسجد کی طرف جا، اس کا معنی تعویلاً معنی مراد لیا جائے گا، اور وہ معنی نہیں ہوگا کہ بندے سے معنی مراد لے کے تو مسجد چھوڑ دیں، علم چھوڑ دیں، کتابیں چھوڑ دیں. یہ معنی اس کا نہیں ہے. بڑی پیاری وضاحت آپ نے سنی ہے. قبلہ قاری صاحب کو تو یہ شعر یاد بھی تھے، بڑی جلدی یاد ہو گئے، یا ان کا حافظہ ماشاءاللہ ایسا تھا.